ایران کا پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم 10 ارب ڈالر بڑھانے پر اتفاق، دونوں رہنماؤں میں اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بات چیت، تجارت، توانائی، دیگر شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ، اعلامیہ جاری، دونوں ملکوں کے درمیان 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط، ایرانی صدر کا وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری سے ایرانی ہم منصب ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی ملاقات، دو طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان اور ایران مشترکہ دین، تاریخ اور ثقافت سے جڑے ہیں۔ اور شہباز حکومت کا بڑا فیصلہ، پی ٹی آئی دور حکومت کی وفاقی کابینہ ارکان کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے، بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، فرح خان، زلفی بخاری کے نام ای سی ایل میں برقرار، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور، غلام سرور، مراد سعید، پرویز خٹک، شفقت محمود سمیت کئی نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 11 دہشت گرد ہلاک، 10 دہشت گرد ڈیرہ اسماعیل خان میں مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ آپریشن کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ایرانی صدر اور وزیراعظم کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق، دونوں ملکوں کے درمیان 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط، دورہ پاکستان پر آئے ایرانی صدر کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات، پاک ایران تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ شہباز شریف کا کہنا تھا عام انتخابات کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے آپ پہلے سربراہ مملکت ہیں۔ ایرانی صدر کا وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے یوم عرس پر وزیراعظم ہاؤس میں پودا لگایا۔ ایرانی صدر کل کراچی اور لاہور کا دورہ کریں گے۔ کراچی میں عام تعطیل کا اعلان، لاہور میں جزوی تعطیل ہوگی۔ کراچی میں سیکیورٹی سخت، ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کا پلان جاری کر دیا۔ شارع فیصل کو دن کے وقت محدود مدت کے لیے بند رکھا جائے گا۔ کلب روڈ پی آئی ڈی سی سے میٹرو پول تک، ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ، ضیاء الدین لائٹ سگنل سے پی آئی ڈی سی چوک تک بند ہوگا۔ سلطان آباد سے آنے والی ٹریفک کو پی آئی ڈی سی سے ایوانی صدر روڈ موڑا جائے گا۔ سلطان آباد جانے والے کلب چوک سے کلفٹن برج، بورڈ بیسن سے جا سکیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے 9 مئی کے مقدمات کی تحقیقات، پولیس کے 2 افسران پر مشتمل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث اور منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے۔ پولیس ٹیم میں ایس پی طارق ملک اور ڈی ایس پی عاطف خان شامل۔ کل کا بائی الیکشن پاکستان کے مختلف حلقوں میں ہوا اور بالخصوص پنجاب میں۔ یہ الیکشن نہیں تھا، ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا۔ اس جمعے پورے پاکستان میں ایک مظاہرے کی کال کا اعلان کرتے ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے ہوگا۔ ضمنی الیکشن کے نام پر ڈھونگ رچایا گیا، کھلم کھلا دھاندلی کی گئی۔ اس کے خلاف چاروں صوبوں میں جمعے کو احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب کہتے ہیں ڈی آئی جی گجرات اور دیگر افسران دھاندلی میں ملوث تھے، انہوں نے ہمارا راستہ روکا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اداروں کے لوگ ہراساں کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے جہاں دھاندلی ہوئی وہاں نوٹیفیکیشن روکا جائے۔ ضمنی الیکشن میں جوڈیشری سے ریٹرننگ افسران کیوں نہیں لیے گئے؟ بار بار برداشت کر رہے ہیں، ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں اور ہمیں بار بار نہ چھیڑیں۔ ہمیں چھیڑیں گے بار بار تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم پھر وہ اقدامات کریں، پھر جو اقدامات اگر ہم نے اٹھا لیے تو اتنے سکون سے پھر حکومت آپ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری برداشت اب ختم ہو رہی ہے، بہتر ہے اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ بار بار چھیڑیں گے تو ہمارا صبر بھی جواب دے جائے گا۔ یہ عوام کے مینڈیٹ کے بغیر حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم غلام اور یہ بادشاہ ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور وفاقی حکومت پر برس پڑے، کہا صوبے کا حق وفاقی حکومت کو دینا پڑے گا۔ میرے صوبے میں بجلی کی چوری آپ خود کرا رہے ہیں۔ پختونخوا کے عوام نے اپنا حق ہمیشہ لیا اور خود سے لینا بھی جانتے ہیں۔ پرامن احتجاج، ریلیاں، مہم چلانے کا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ دھاندلی کے ازالے کے بجائے مزید بگاڑ کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ہر صوبے میں جا کر جلسے کروں گا، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت، جسٹس حسن اورنگزیب نے استفسار کیا۔ یہ بتائیں کہ سائفر کس طرح قابل احتساب دستاویز ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا پورا کیس اس ڈاکومنٹ کے ارد کھڑا ہے، اس ڈاکومنٹ کو سیکرٹ رکھنا ہے ایک چیز ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ بتا رہے ہیں سائفر کو گریڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بتانا ہے قانون کی خلاف ورزی کہاں ہوئی۔ بس سروس یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے۔ جو وعدے عوام سے الیکشن میں کیے وہ بھی پورے کیے، اور جو وعدے الیکشن میں نہیں کیے وہ بھی پورے کیے۔ سندھ حکومت نے خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کے مزید 2 روٹس کا اضافہ کر دیا۔ 2 ماہ کے لیے بس سروس مفت کرنے کا اعلان۔ شرجیل میمن نے تقریب سے خطاب میں کہا عوام سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دیا۔ پنک بس سروس پیپلز پارٹی کی جد و جہد ہے۔ عالمی میڈیا نے بھی پنک بس سروس کی کوریج کی۔ فریال تالپور نے کہا پنک بس سروس خواتین کی ضرورت ہے۔ لوگ لو کرتے ہیں اس کو۔ اس مرتبہ وہ مزاحمت کی سیاست جو ہے نا وہ ہمارے حصے میں نہیں رہی، وہ دوسری طرف چلی گئی۔ عمران خان نے مزاحمت تو کی ہے، جو کہ ہمارا یا میرا یہ اپنی توقع یہ تھی کہ وہ نہیں کر سکے گا، بٹ ہی ڈڈ۔ ہم نے زندگی بھر مزاحمت کی، لیکن اس بار یہ دوسری طرف چلے گئے۔ ووٹ مزاحمت کا ہے، لوگ مزاحمت سے محبت کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے بانی پی ٹی آئی مزاحمت نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے کی۔ دیکھنا ہے پی ٹی آئی کی مزاحمت ہمیں لے ڈوبی یا ہماری مفاہمت۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا سیاسی استحکام میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی ہے۔ جاوید لطیف نے الیکشن سے متعلق غلط کہا، جتنا مجھے اپنے ہارنے کا یقین ہے اتنا ہی جاوید لطیف کی ہار کی صحیح ہونے کا ہے۔ فیض آباد دھرنا TLP کا اپنا فیصلہ تھا، یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو کسی نے اکسایا تھا۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد آپریشن بھی ناکام ہوا۔ پارلیمنٹ میں بریفنگ کے موقع پر قمر جاوید باجوہ سے تلخی ہوئی، میں نے کہا آپ نے میرے خلاف مقدمہ بنایا، اللہ انصاف کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ سے دبئی میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ملاقاتیں، UAE اور پاکستان کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان UAE کی موجودہ اقتصادی شراکت داری کی حمایت کرتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی، ٹرانسپورٹ شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ پاک UAE لاجسٹکس، انفراسٹرکچر، ریل اسٹیٹ کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو SIFC پر بریفنگ دی۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف آج رات چین روانہ ہوں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی نواز شریف کے ہمراہ چین جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف اور اسحاق ڈار خصوصی پرواز کے ذریعے چین جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ منتقلی کی درخواست پر تحریری دلائل طلب کر لیے۔ اسٹیٹ کونسل کی 1 ہفتے کی مہلت کی استدعا منظور۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مکالمے میں کہا آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے جو ایک طرح کا تشدد ہے، آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ چیف کمشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے؟ اسٹیٹ کونسل بولے سب جیل کے قیام سے متعلق اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز غیر قانونی تو نہیں۔ ضمنی الیکشن میں قومی اسمبلی کی 5 میں سے 2 نشستوں پر نون لیگ کامیاب۔ سنی اتحاد کونسل اور پیپلز پارٹی کو 1-1 نشست پر کامیابی ملی۔ صوبائی اسمبلیوں کی 16 نشستوں میں سے 10 پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل، قاف لیگ، IPP، BNP کو 1-1 نشست پر کامیابی ملی۔ PTI رہنما شبیر گجر کے خلاف پولیس پارٹی پر حملہ فائرنگ کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے شبیر گجر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، کاروبار کے پہلے ہی روز انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
इंडेक्स 71,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें सब पता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड की कमर्शलाइजेशन से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट KMC और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी। बिल्डर के वकील से इस्तफसार किया, प्लॉट की कमर्शलाइजेशन फीस किसको दी। वकील ने बताया मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को। चीफ जस्टिस ने पूछा किस किस को पैसे खिलाए, हाथ साफ हैं तो रसीदें दिखाएं। वकील ने जवाब दिया सिंध मास्टर प्लान KMC और दीगर को पैसे दिए, मोहलत दें, रसीद पेश कर देंगे। वजीर आला सिंध की स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। एपेक्स कमेटी का चोरी का सामान बेचने वाली मार्केटों में भी कार्रवाई का फैसला। मुराद अली शाह की IG को शाहीन फोर्स दोबारा फाल करने और जराइम वाले इलाकों में पेट्रोलिंग की हिदायत। वजीर आला सिंध की कच्चे में ऑपरेशन तेज करने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी हिदायत। बालाकोट के इलाके में ब्रेक फेल होने से वैन खाई में गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। माड़ी पेट्रोलियम ने माड़ी फील्ड के कुएं शवाल 1 से तेल के आम ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। एलामिये के मुताबिक तेल और गैस की दरियाफ्त डहरकी से हुई। इब्तदाई तौर पर नई दरियाफ्त से यौमिया 25 लाख मकब फीट गैस मिलेगी। 1040 बैरल खाम तेल हासिल होगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से आने वाले सिख यात्री वापस चले गए। सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस रवाना हुए। भारत से 3000 के करीब सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचे थे। यात्रियों ने पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और एहतराम को अपना सरमाया करार दिया। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इस्राइली हमले जारी। रफाह में बमबारी से एक ही खानदान के 17 बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस के अल नसर अस्पताल से इज्तमाई खबर से 210 फलस्तीनियों की लाशें मिली हैं। मगरबी किनारे के शहर तलकरम में इस्राइली फोर्सेस की फायरिंग से शहीद 14 फलस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा। गजा में सहोनी फोर्सेस की बमबारी से शहदा की मजमूई तादाद 34,000 से तजावुज कर गई। इस्राइली मिलिट्री इंटेलिजेंस सरबराह ने हमास का गैर मामूली हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फ्रांस, स्पेन और बार्सिलोना में एहतजाज, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमेरिका की जानिब से इस्राइली फौज पर मुमकिना पाबंदियों का खदशा। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि वो फौज पर आयद किसी भी किस्म की पाबंदियों को मुस्तरद कर देंगे। अगर कोई ये समझता है कि वो इस्राइली फौज के एक यूनिट पर पाबंदियां लगा सकता है तो मैं अपनी पूरी ताकत से इसका मुकाबला करूंगा। इंसानी हकूक की पामाली पर अमरीकी इंतजामिया ने बटालियन पर पाबंदी का इम्कान जाहिर किया था। इंडिया आउट का नारा देने वाले मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू की पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब। इब्तदाई नताइज के मुताबिक पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 70 नशिस्तें अपने नाम की। गुज़श्ता बरस सदर मोहम्मद मोइज़ू ने मुल्क की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को खत्म करने का अहद किया था। मालदीव में तैनात भारतीय फौजियों को चले जाने का कहा था, जिससे दोनों मुमालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। आर्टिकल 370 के खिलाफ लद्दाख में 2 माह से एहतजाज जारी। एहतजाजी तहरीक के रूह रवां कहते हैं हमें रियासत चाहिए। भारत के साथ रहकर 75 साल में खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं। अपनी सकाफत और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। 179 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर। चौथा T20 जुमेरात को लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर पहुंच गईं। ऑलराउंडर शादाब खान कहते हैं T20 में तसलसल के साथ रन बनाना मुश्किल नहीं, पूरा सर इनिंग्स खेलना मुश्किल है। कौमी टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने कहा टीम का दिफा करना मेरा काम है। सीरीज के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हर दिल अजीज वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 13 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने रेडियो, स्टेज, टीवी और फिल्म में
اپنے فن کا لوہا منوایا۔ معین اختر نے ARY ڈیجیٹل کے پروگرام لوز ٹاک میں سینکڑوں مختلف کردار ادا کیے۔ فنی خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ مقصد ماحولیاتی آلودگی سے زمین کو محفوظ بنانا ہے۔ اس سال یوم ارض زمین بمقابلہ پلاسٹک کے موضوع سے منایا جا رہا ہے۔